نہیں سکتے، اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دیں۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولیed ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا نا کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب له السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ۔ اس پٹی پر امت چل پڑی یہ حدیثیں۔ اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولیed نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے تھے؟ ولیed سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دے گی۔ نبی کو کہہ رہا اللہ، تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے گا؟ تو اس نے کہا ان لوگوں پر لعنت ہو، یہ ہمیں گمراہ کرنے کو۔ اس وقت ایسا دین گڑنا شروع کر دیا، مگر وہ اسی لیے باطل قرار پا گیا کہ اگر یہ بات ہے نا کہ خلیفے جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہے تو حسین نے خون کیوں پھر دیا، واسطہ رسول نے جان کیوں دی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی بات کہی، امام ابن حجر ہی لکھتے ہیں، ایک بنی امیہ کے حاکم نے کہا قرآن نے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، ہم جو چاہے کریں، اولی الامر منکم قرآن کہتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے آگے ہی تمہارا یہ اختیار جو ہے نا یہ چھین لیا گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکومت کا اور لوگوں کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ رسول نے کرنا ہے، وہاں تک ہی تمہاری اطاعت ہے جب تم اللہ رسول کے تابع رہو، ورنہ نہیں۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا دور اور بعد میں آنے والا دور بھی، اس کو پڑھیں حدیثوں کی روشنی میں، بالکل ہمارے پاس ایک نیا اسلام ہوتا، اور ہی حدیثیں ہوتی، اور ہی دین ہوتا۔ یہ حسین علیہ السلام کی بات ہے کہ کہتے ہیں علامہ اقبال جب حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑا اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بولنے نہیں دینا، جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہی ولیed بن عبد الملک جب حکومت پر آیا، جمعہ اس نے بہت لمبا کر دیا۔ ایک تابی جس کا امام ابن حجر نے علیہ السلام ذکر، اس نے بیچارے نے کہا کوئی نیا دین تو حضور کے پاس نازل نہیں ہوا، یہ نماز کا کوئی وقت ہے؟ اس کا جواب زبان سے بھی نہیں دیا، سپاہی اٹھے محل کے اندر لے گئے، اس کا سر قلم کر کے مسجد میں پھینک دیا کہ بولو جس نے بولو۔ اس لیے کربلا سمجھنا نا میرے بھائی، کہ حسین کو سمجھنا کہ قرآن کو کس طرح اس نے ساتھ دیا۔ یہ کہتے ہیں دین کا کوئی نہیں بگڑا، دین بگڑ رہا تھا، نماز روزہ نہیں بگڑ رہا تھا۔ وہ اب بھی بدماش حکمران کہتے ہیں ہم کعبے میں اتنی مرتبہ داخل ہوئے ہیں، یہ ظاہر کی باتیں۔ جو صحیح اسلامی حکومت تھی نا قرآن کہ اللہ کا قانون نافذ کرو، شریعت کے مطابق حکومت چلاؤ، نمازوں کے اوقات تبدیل۔ اور اسی کے زمانہ میں حضرت معاویہ کے افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا کہ وہ ظالم حکومت ہوگی، زکوٰۃ کا لوگ پوچھتے جا کر حضرت ابو ہریرہ سے، سعد بن ابی وقاص سے، اسی کے دور میں فوت ہوئے، کہ حکمران کو دیکھ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر رہا، اپنے ساتھیوں پر صرف کر رہا، اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر لگا رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ نے کہا اس سے وہ شراب بھی پی رہے نا اور خنزیروں کا گوشت کھا لیں، تم دیتے رہو، تم بڑی ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے حضور بھگتے رہے۔ یہ باب ہیں حدیث میں چیپٹر کے کہ ائمہ جور جب ظالم حاکم بھی آ جائیں گے تو بیت المال کو کا حق دے دینا، تم بڑی ہو جاؤ گے، وہ غلط استعمال کریں گے، بھگتے رہیں گے۔ حج کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ساتھی کہ حج چلتا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں ترمذی شریف دیکھیں، سب کتابیں، جس نے سب سے پہلے حج تمتع کو روکا اور اس پر مارنا شروع، قرآن کی نص تھی، اور بڑی مشکل سے حضور نے اس کو رائج کیا۔ عرب لوگ حج کے زمانہ میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ یہ اللہ کے گھر سے کوئی محبت ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی حج کرائے اور عمرہ کرائے، عمرہ الگ سفر سے کرنا چاہیے، حج حضور نے حکم دے کر کہا کہ ساری امت اس طرح بار بار نہیں کر سکتی، جو 48 میل کے اندر رہتے ہیں نا حرم کے قریب، وہ ٹھیک ہے افراد ہی کریں، مگر جو دور رہتے ہیں تمتع کریں۔ اور صحابہ میں سے کہتے کہتے یا رسول اللہ یہ کوئی حج ہے کہ ہم درمیان میں، آپ نے فرمایا نافرمان ہیں وہ لوگ، بڑی مشکل سے اس کو رائج کیا۔ سب سے پہلے جس نے روکا کہ یہ تمتع نہیں ہوگا اور اس پر لوگوں کو مارنا شروع کیا، کفر کا رواج بحال کیا۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ کیوں یزید تک رہتے ہیں کہ یزید فاسق فاجر، وہ ولی بھی ہوتا
تو جس پٹری پر امت چل پڑی تھی نا کہ حکمران جو ہے یہ بری ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ محدثین لکھتے ہیں حجاج بن یوسف جس کو حضور نے امیر کا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ حکمران حکم دے اس میں نیک و بد کا کوئی امتیاز نہیں، بس حکمران کا حکم ہے، وہ خدا کا حکم ہے۔ ایک نیا دین بن رہا تھا،